الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا: بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین اور مشاہدین، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کی مناسبت سے تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس اور اہم بامقصد پیشے سے آپ تمام کو وابستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. آج کی گفتگو کا جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. میری آج کی گفتگو 5 حصوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلا حصہ معلم کسے کہتے ہیں، استاذ کسے کہتے ہیں، مختصر اس پہ بات ہوگی. پھر اس کائنات کا سب سے بڑا معلم کون ہے، یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا. اور تیسرا اور تفصیلی حصہ جس پہ زیادہ دیر میں گفتگو کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت معلم کیا اسوہ ہمارے درمیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ اقتباسات اس روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. چوتھا مسئلہ جو ہے، آج دور جدید میں تعلیمی میدان میں پچھڑے طبقے کو، تعلیمی میدان میں پیچھے رہنے والوں کو، یا تعلیمی میدان میں کمزور جو طلباء ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا رخ اور رویہ تھا، یہ جدید اسلوب کے تحت بہت اہم بات ہے. اس سے بھی کچھ بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اور آخری میری گفتگو کا اختتام، آج ہماری جدید وسائل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس یا طریقہ تعلیم یا طریقہ تربیت، اس کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کے سامنے. جیسا کہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سب سے پہلے گفتگو کا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. معلم کیوں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن و حدیث سے اسے کیا ثبوت ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم بھی اپنی زندگی میں نمونہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سورہ جمعہ کی آیت اور خاص طور پر اسی مضمون کی اور دوسری آیات قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں موجود ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے رسول، هو الذی، وہی ذات ہے جس نے ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی و دین الحق. اس آیت میں بھی یہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تعلیم و تدریس کے ذریعے سے اس کائنات میں اس دین کو غلبہ بھی عطا کیا جائے گا. تو یہاں بعث فی الامیین رسولا منہم کے بعد جو کلمات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ارشاد فرمایا، اس میں ایک جملہ یعلمہم الکتاب والحکمہ،
کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے، سکھانے والے، بتانے والے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ بحیثیت معلم بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے باہر نکلتے ہیں مسجد نبوی میں، دیکھتے ہیں کہ کچھ حلقے بنے ہوئے ہیں۔ ایک حلقہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، سیکھ رہا تھا، سکھا رہا تھا۔ ایک حلقہ ذکر و اذکار میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم کا جو حلقہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم اور استاذ بنا کر بھی بھیجا ہے، تعلیم دینے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ معلم کا نام اپنے لیے بھی اختیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں آپ کا نام بحیثیت معلم کے تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کائنات کا سب سے بڑا معلم کون ہے؟ آج دور جدید کی جتنی تحقیقات، جتنی ریسرچ، جتنی اس میدان میں انسان کھوج لگا رہا ہے، ان تمام تحقیقات کو نکالیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر ایک نظر ڈالیے۔ آج کی جدید تحقیقات فیل ہو جائیں گی کہ ایسا کوئی معلم کائنات میں کوئی گزرا ہے، کائنات میں کوئی پیدا کیا گیا ہے، کائنات میں اس کی کوئی جیسی مثال مل سکتی ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے اس کائنات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم ہیں۔ آپ سے بڑا کوئی معلم نہیں گزرا ہے جس نے کائنات کے اندر علم و فلسفے کے سوتے بہائے، چشمے بہائے، دریا بہائے، سمندر بہائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی اس کائنات کے سب سے بڑے معلم کی حیثیت نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ مختصر دورانیہ کی ریکارڈنگ ہے، اس لیے آپ کے سامنے بات زیادہ وضاحت کے بغیر کچھ اشاروں کے ذریعے سے میں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بحیثیت معلم جو ہمیں اسوہ ملتا ہے، جو ہمیں نشانات اقدس ملتے ہیں قدموں کے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خوش اسلوبی کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے، اس طریقے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم کے لیے کیا مثالیں پیش کی ہیں۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ ہوتی تھی کہ کوئی انسانی نفس آپ کے سامنے آ جائے، کوئی آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص آپ کے سامنے آ جائے اور آپ بے چین رہتے تھے ہمیشہ اس کو سکھانے کے لیے۔ یہ تڑپ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، حریص علیکم، یہ بے چین رہتے ہیں تمہاری خاطر، لالچ میں رہتے ہیں کہ کچھ سیکھے، کچھ سکھائے، کچھ بتائے، تم لوگوں کے سامنے کچھ نصیحتیں کرے، کچھ دین کی باتیں بتائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی اسوہ میں سب سے پہلی صفت یا سب سے پہلا نمونہ یا سب سے پہلا اسوہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہم بحیثیت استاذ اور معلم دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کسی بھی موقع سے کچھ نہ کچھ سکھاتے رہیں، کچھ نہ کچھ بتاتے رہیں۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تمثیل بیان کی ہے، فرماتے ہیں انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری مثال اور امت کے افراد کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جنگل کے اندر کسی شخص نے آگ جلائی، اس آگ کی تپش اور روشنی کو دیکھ کر، چمک کو دیکھ کر جنگل سے مختلف کیڑے، حشرات اور اس طرح کے پتنگے اس آگ میں گرنے لگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا آخذ بحجزکم وانتم تقتحمون فیہ، تم لوگ اس میں کودنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ تو یہ تڑپ، یہ اسپرٹ، یہ جذبہ ایک معلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک معلم کے اندر ہمیشہ تڑپ ہو کہ اپنے زیر تربیت، اپنے زیر تعلیم جو بھی فرد ہے، بچہ ہے، بچی ہے، نئی نسل کا کوئی نوجوان ہے، اس کو ہم ہمیشہ اس پر نظر رکھیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میدان میں بہت ہی ابھر کر نظر آتی ہے، اور آج ہمیں تعلیمی میدان میں یہ چیز عنقا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ہے نرم مزاجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
معاملات کے اندر اپنے زیر تربیت افراد کے ساتھ اتنی نرم مزاجی سے پیش آتے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے موجودہ زندگی میں. چھڑی مار، ڈانٹ ڈپٹ، گالی گلوچ اور اس طرح کے لوگوں کے ہمارے طلباء کے ساتھ بے رخی کا رویہ اتنا عام ہے آج کی دنیا میں، اور طلباء کی کثرت میں وہ چیز بہت آسانی سے ہو بھی جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں. ڈانٹنا، اپنے آپ کو جو ہے ایک قسم کی بحیثیت استاذ کے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک رکھ رکھاؤ میں رکھنا اور لوگوں سے بچوں سے دور رکھنا، یہ آج کی شان سمجھی جاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرم ہے. یحب الرفق فی الامر کلی، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ بھی نرمی ہی کو پسند کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معقول اور حکمت سے بھرپور یہ جملہ بھی حدیث پاک بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان الرفق لا یکون فی شیء زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ نرم رویہ جس معاملے میں بھی آتا ہے، اس رویے کی وجہ سے اس معاملے کی خوبصورتی، اس کی زینت، اس معاملے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور کسی بھی معاملے کے اندر سے نرم رویہ، نرم رخ کو ہٹا لیا جائے، نرمی اور رفق کو ختم کر دیا جائے تو پھر وہاں لعنت، ملامت اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی زندگی میں 9 سال مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خادم رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کام دیا تھا اور وہ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کہ میں ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا. میں گھر سے باہر نکلا، باہر نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے کھیل میں لگ گیا. اچانک کھیلتے کھیلتے میں اپنی گردن پر کسی کی پکڑ محسوس کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے. پلٹ کے دیکھتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل کھلا رہا ہے، ہنس رہے ہیں. یا انیس، اے انس. انس کی تصغیر انیس ہوتی ہے. میں نے تمہیں وہ کام دیا تھا کرنے کے لیے، تم نہیں کیا. پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ابھی جا رہا ہوں. تو اس طرح سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ کسی طرح کی زجر اور توبیخ سے کام لیا. یہی حضرت انس اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کا خادم خاص رہا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہ کہا. کسی کام کو میں نے کیا تو اس کام کو ایسے کرنا تھا نہیں کہا، کسی کام کو میں نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا. تو یہ رفق اور نرمی اور اس طرح کی جو ہے معاملات کے اندر جب ہم اختیار کریں گے اپنے طلباء کے ساتھ، اس کے بہت اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں. اور ایک دوسری صفت بھی جو ہمارے اس سلسلے کے اندر تیسرا ہے وہ ہے تواضع اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا. یقیناً آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، سورج اور چاند کے برابر ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپنے ماتحت لوگوں کی خاطر آپ اگر انکساری سے اختیار پیش نہیں آئیں گے، انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے تو پھر وہ فاصلہ بڑھتا جائے گا، اتنی دوریاں آتی جائیں گی کہ یہ طلباء اور اساتذہ میں جو فرق ہوگا وہ فرق وہ خلیج بحری بہت گہری ہوتی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مفلوق العقل، ایک مفتور العقل، جس کی عقل میں کچھ فطور تھا، وہ خاتون آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ خاتون آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی حاجت فیک، میرے لیے آپ کے ایک ضرورت ہے، ایک کام ہے آپ سے مجھے، کیا آپ مجھے وقت دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری پورے صحابہ کو چھوڑ کر اڑ جاتے ہیں اور اس خاتون جس کی عقل میں فطور ہے، جسے لوگ ہوش مند نہیں سمجھتے ہیں، اس خاتون کے ساتھ بازو جاتے ہیں کنارے پر اور اسے پورا بھرپور وقت دیتے ہیں. یہ تواضع، یہ انکساری ایک استاذ کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رفاعہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک صحابہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں دین کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں اور اس شخص کے قریب جا کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ دین یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو یہ ایک فرد کا اہتمام، ایک فرد کی طرف توجہ، ایک طالب علم کی طرف توجہ، ایک اپنے زیر تربیت کی طرف توجہ، یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ تواضع ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر جو بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ طالب علم کے ذہن میں جو سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے، ان سوالات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑ لیتے تھے اور جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس کے اندر اس کے ذہن کے شبہات کا جواب بھی ہوتا تھا.
ایک صحابی آتے ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم شکار پر سمندر کے اندر جاتے ہیں, ہم جو پانی لے جاتے ہیں میٹھا پانی, سمندری پانی تو کھارا پانی ہوتا ہے, ہم جو پانی لے جاتے ہیں وہ پانی مختصر ہوتا ہے, ہم وضو کرتے ہیں تو پینے کے لیے نہیں ہوتا, تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ سوال ایک ہی تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ البحر, جو سمندر ہوتا ہے اس کا پانی بالکل پاک ہے, آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہی ہے, والحل میتتہ, اور سمندر کے اندر کوئی مر جائے جانور جو حلال جانور ہے جیسے مچھلی وغیرہ مر کر اوپر آئے تو اس کا مردہ جو ہے اسلام میں حلال قرار دیا گیا ہے, حالانکہ وہ صحابی نے اس بارے میں سوال نہیں کیا تھا. تو اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ بچوں کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں پوچھیں نہ بھی جائیں تو ان کے جواب وقت پر دے دیے جائیں. اب آئیے میں گفتگو کے چوتھے حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ جو کمزور ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہم بہت بے-احتیاطی برتتے ہیں, مار توڑ ڈانٹ ڈپٹ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو, کسی نوکر کو, کسی ملازم کو کبھی مارا نہیں ہے, نہ کوئی بچے کو, نہ کسی خاتون کو, نہ کسی مجرم کو, الا یہ کہ وہ میدان جنگ میں ہو. پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا نہیں ہے, بشرطے کہ وہ جہاد میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات میں مار پیٹ اختیار کی ہے, اور وہ قتل کرنا وہاں پر ضروری ہے. اور اسی طرح جو غلطی کرتے ہیں یقیناً ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں. مسجد میں پیشاب کرنے والے کے بارے میں معروف حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشاب مکمل کرنے دیا, صحابہ روک رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا مکمل کرنے دیا. اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ پانی بہا دو, اور اس آدمی کو بلا کر کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں, یہاں گندگی نہیں کی جاتی. یہ کتنا اچھا زیادہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسی طرح ایک صحابی آگے زنا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ زنا کی مجھے اجازت دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفسیاتی مسئلے کو سمجھ لیا, کہا کہ کیا تمہاری ماں کے بارے میں, تمہاری بہن کے بارے میں, تمہاری بیٹی کے بارے میں, تمہاری خالہ کے بارے میں, تمہاری پھوپھی کے بارے میں یہ چیز پسند کرتے ہو؟ جب اس نے کہا کہ نہیں پسند کرتے تو تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی کسی نہ کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی ہوگی. تو یہ خوبصورت انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں ابھر کر آتا ہے کہ جو کمزور ہوں, جو دماغی طور پر اس طرح کے مسائل کا شکار ہو, یا جو غلطی اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہوں, ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس طرح کا ہوا کرتا ہے. اور آخری گفتگو کے اپنے آخری حصے پہ آ رہا ہوں میں, وہ ہے وسائل تعلیم. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ جو ہے اس طرح کی تعلیم دی جائے, یہ کنڈر گارڈن ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اپنی زندگی کے اندر دی ہے وہ اتنی زیادہ بہترین اسلوب سے دی ہے کہ اس کا ایک لمبا موضوع ہے, لیکن صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے کہتے ہوئے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. وہ ہے کسی معاملے کو سمجھانا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین شباہت, تشبیہ, مثال دے کر سمجھاتے تھے. جیسے مومن کے بارے میں فرمایا کہ یہ فلاں پھل کی طرح ہے, یا کسی جہنم کے بارے میں بلایا کہ یہ فلاں شکل کی طرح ہے, یا کسی اور معاملے میں کہا کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے. تو یہ مثالوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیر تربیت افراد کے ذہنوں تک پہنچتے تھے اور بات کو مکمل ان کے ذہنوں میں بٹھاتے تھے, اور پھر ذہنوں کو بیدار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں, کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے, کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ اس طرح کے سوالات کے ذریعے سے اپنے ماتحت افراد کے ذہن کو بیدار کرتے تھے, ہوشیار کرتے تھے. اور جب ان کی مکمل توجہ مل جاتی تھی کہ ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تفصیل بتایا کرتے تھے. یہ صرف 1-2 مثالیں میں نے اس بارے میں رکھی ہے, ورنہ ایک لمبی گفتگو ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک موقع پر ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح ہمیں اپنے زیر تربیت افراد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے طلباء کے دماغ کو, ذہن کو, دل کو کھول دے, اور زیادہ سے زیادہ آپ سے خدمات لے کر اللہ تعالیٰ قوم کی خدمت کا موقع عطا فرمائے, اور نوجوانوں کو ترقی کے منازل عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیر. کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا, اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا, استاد محترم کو میرا سلام کہنا.